الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ ہم یہاں پر گل خانی کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم خالد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنائے، اور سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بے سبب ان کی مغفرت فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے۔ اگر یہ ایک حدیث پاک سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بلایا اور صحابہ اکرام سے پوچھا اور فرمایا صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، اے صحابہ تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچے، تمہارا مال اور تمہارے اعمال، فرمایا اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کے 3 دوست ہوں اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ دوست کہنے لگا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دوں گا، تمہاری تدفین کا انتظام کر دوں گا، اگر ذکر ہوا تو اچھے الفاظ میں تذکرہ کر لوں گا، کبھی یاد آیا تو ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر لوں گا، اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسرے دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دوسرا دوست کہنے لگا کہ دنیا کے اندر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں تمہیں دلانے کے لیے تیار رہوں گا، مرنے کے بعد میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس نے پھر تیسرے دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تیسرا دوست کہنے لگا کہ دنیا میں جب بھی تمہیں کوئی پریشانی تکلیف یا مصیبت آئی تھی میں نے آ کے تمہاری پریشانی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیا تھا، اور جب تم مر کر قبر میں جاؤ گے تو تمہاری کالی قبر کو روشن اور نور علی نور کر دوں گا، جب تم میدان حشر میں جاؤ گے وہ حشر کا 50,000 سالہ دن تمہارے لیے آسان کر دوں گا، اس کی گرمی کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا، اور میزان عمل پہ جا کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتائیے مخلص کون ہے؟ وہ پہلا ہے، دوسرا یا تیسرا جو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، قبر میں کام آ رہا ہے، حشر میں کام آ رہا ہے، جنت میں لے کے جا رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تیسرا دوست مخلص ہے، دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ فرمایا صحابہ سمجھو، پہلے دوست کی مثال تمہارے اہل و عیال ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں کہ جو مرنے کے بعد تمہاری تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں گے، تمہاری تدفین کا انتظام کر دیں گے، اگر ذکر ہوا تو اچھے الفاظ میں یاد کر لیں گے، اس کے علاوہ وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے ساتھ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اتنے میں اس کے بیوی بچے آ جائیں گے، عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے سب کو جانتا ہے، پوچھے گا کیا خیانت کی ہے؟ وہ عرض کریں گے مولا اس دنیا میں ہمیں حرام کما کما کے کھلاتا رہا تھا، آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری کمائی کیسی ہے، بس ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، ہم سب کچھ بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہی بیوی بچے کل روز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ یہ اس کی کمائی حلال نہ تھی، یہ رشوت کا لین دین کر کے ہمیں کھلاتا تھا، یہ سود کا کاروبار کر کے ہمیں کھلاتا تھا، یہ مال میں ملاوٹ کر کے ہمیں کھلاتا رہا، یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر مال بیچ کے ہمیں کھلاتا رہا، یہ مال بیچتے وقت جھوٹی قسم کھا کھا کے مال بیچتا رہا اور ہمیں کھلاتا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں اس کے بیوی بچوں کو دے دے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تقاضا پھر بھی باقی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا اور جہنم کا حکم سنائے گا۔ اب یہ شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا
اور پیچھے مڑ کر حسرت کے ساتھ دیکھتا ہوا یہ کہتا جا رہا ہوگا، ہے افسوس آج میں ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کیے تھے۔